السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ادبی اسٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد عربی، مصنف محمد عنایت اللہ سبحانی، باب نمبر 3، خدا کی آواز۔ انشاءاللہ آج ہم صفحہ نمبر 68 to 77 تک اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالیقین فرشتہ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے رہے لیکن جبرائیل نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ آئے؟ جبرائیل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ کر رہ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی یہی حال تھا اور وہ بھی آپ کی طرح بہت ہی فکر مند ہوئیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل میں غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے۔ دن رات آپ وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے، اے رب، تو نے مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دمک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، یہ چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو اطمینان دلاتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو سکون ہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دے۔ حضرت جبرائیل پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ کے دل پر کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا۔ وہی کا رک جانا بڑا عذاب تھا، شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ ایک دن کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے اس مومن اور مخلص بندے پر۔ فرشتے کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے۔ پہلی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا، لیکن کیا یہ کانپنا بھی اس طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا بھی اس جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب و دہشت کا نہیں، اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں غر آئے اور فرمایا، مجھے کچھ اورا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا کہ اتنے میں فرشتے یہ وحی لے کر آ گیا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 تا 5 ہے۔ ترجمہ، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی برائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگیوں سے الگ رہو۔ اب کلیجوں کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے اور سارے خطے جاتے رہے اور خدیجہ تو نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل غلاد تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو بر آئی۔ وحی کا انتظار تھا، پھر وحی آ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وحی آئی، حضرت جبرائیل آتے رہے اور رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا کچھ دنوں بعد پھر وحی رک گئی۔ ادھر دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وحی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی، چنانچہ انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، بولے، یہ تو خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبرائیل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام میں پیام سب بند۔ تو بھائی محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا رب تم سے روٹھ گیا ہے، اسی لیے اتنے دنوں منہ نہیں لگایا۔ وحی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا اور پھر کافروں کا تانا تبے نازک پر تیر کا کام کرتا،
چنانچہ آپ سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آ گئے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 1 سے 11 تک تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ ایسا نہیں کہ اللہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، اور بے خیر پایا تو سیدھی راہ سجائی، بے خبر پایا تو سیدھی راہ سجائی، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوا، نہ خوش ہو کر آپ کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈانپ لیا اور نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے اور بتاتے کہ کیا کریں اور کس طرح کریں۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ کس طرح وضو کریں اور کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کی بلائی علاقے میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی ان کی طرح ہی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی خدیجہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہی زیر پرورش تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بھی آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے یہ دیکھتے رہے، ان کو پیارے نبی سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی اور آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی، اور آپ ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدہ نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج سے پہلے سنی ہی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع و سجدے کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھ پر اتنا اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی کے کرتے ہیں، اللہ کو کرتے ہیں۔ علی نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کہ آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اسی کی طرح عبادت کرو اور لات اور عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں وہ سب چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے، آپ سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے آپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ نماز پڑھتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ساتھ ہی رہتے تھے، بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لیا اور شوق سے دین کی باتیں سمجھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا انہوں نے آپ کو بہت ہی بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اب اس کے بعد ابو بکر ایمان لائے، یہ ابو قحافہ
تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اس لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں۔ انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لائے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص اور عقیدت کا نمونہ تھے۔ کہنے لگے، میرے پیارے باپ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کو اچھل پڑی، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ بولی، ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے سے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت کا ان کا پیشہ تھا اور ان میں بڑی برکت تھی۔ اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا۔ مال آتا رہا، وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے۔ سوچ سمجھ اور دنائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اس لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھی جو دلوں کو موہ لیتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جرح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی، اور جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ اب آپ نے بھی کھل کر کام شروع نہ کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی آپ اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ دین ایمانداری کو بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس انہی کو دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظر سے بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تو یا آیاتیں یاد کرنی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپ کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی یہ گن مل گئی، لہٰذا اب سارے بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت ہی جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی، وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور باہم دین کو نیا دین سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کے دین سے پھر کر جانے پر ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جسے دیکھے غصے سے بےتاب۔ کسی نے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا اثر ہے کوئی بات نہیں، کسی نے کہا اس کا نام و نمود کی ہوس ہے، یہ تو ایک نشہ ہے جس کی کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ ان میں اچھائیاں ہی نظر آتی اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے دل میں بھی آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس کا کیسا دین نکالا ہے۔
ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ ہی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی ساری نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹکرائیے نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہے، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی کی طرف متوجہ اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اس سے سمجھتے بھی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں اور جیسا کہیں ویسا ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آ گئی تبھی کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔ مسلمان جب بھی نماز پڑھتے تو قریش کا ان کا مذاق اڑاتے اور رکوع کرتے تھے، یہ کہکہ لگاتے، جب سجدہ کرتے یہ جملے ٹیسٹ کرتے۔ روز بروز یہ چیزیں بڑی ہوئی گئی، بدمعاشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نماز پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت بھی یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے، پھر زور کا کہکہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا، جو سے وہ بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مکہ مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی آتی تو آپ سب کو دار ارقم میں لے جاتے۔ آپ کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے اور اب آپ کو ہر ایک جان گیا کہ آپ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دیں اور جو کام اب تک چھپ کر رہے تھے اب اعلانیہ کریں۔ سورہ ہجر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ جزاک اللہ